احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی، آج ہم جو گزشتہ قسط تھی ہماری چیپٹر 2 کی ایپیسوڈ 3، جس کے شروع میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے روحانی اسفار ہیں یا اس کے علاوہ ان کی دیگر تصانیف ہیں، مؤلفات ہیں، ان کا شمار اہل اللہ خواص مقربان الہی کے بلند ترین علوم میں ہوتا ہے۔ یعنی شیخ اکبر کا برلحاظ شخصیت ایز اے پرسونا جو ان کا شمار ہے وہ خواص مقربین بارگاہ کے بھی اعلیٰ ترین طبقے یعنی اخص الخواص میں ہوتا ہے، اور اسی طرح ان کے علوم، ان کے بیان کردہ اسرار و معارف و مفاہیم و معانی قرآن و حدیث کا شمار وہ علم کے باب میں جب ودن اس علوم، یہ جو علوم ہیں، جب ان کے اپنے اندر ایک کیٹیگرائزیشن کی جاتی ہے، اپنے اندر کی انہی اعلیٰ ترین خاص علوم کی جب اندر کیٹیگرائزیشن کی جاتی ہے تو اس کے اندر سب سے اعلیٰ ترین اور اخص ترین جو علوم ہیں وہ شیخ اکبر کے معارف ہمیں ملتے ہیں دنیا میں ریکارڈڈ علم کی سطح پر۔ باقی جو حضرات اولیاء اللہ نے جو خانقاہوں میں اپنی مجالس میں جو کچھ کہا اور جو کچھ یعنی کہ کرتاس پر زیب قلم نہ ہو سکا وہ اللہ جانے، لیکن جتنا کچھ رقم ہوا ہے، جتنا کچھ ریکارڈڈ علم کا حصہ بنا ہے، اس کے اعلیٰ ترین جو یعنی کہ اس کی جو ارینجمنٹ ہے، تو لفظاً و معناً اعلیٰ ترین جو ہمیں علوم جو خواص ہستیوں کے ملتے ہیں وہ شیخ اکبر کے ہاں ملتے ہیں۔ اور بعض مغالطے چونکہ اس دور میں بہت زیادہ ہیں تو بعض یہ بھی ایک فکری یا علمی مغالطہ ایک بعض لوگوں کو لاحق ہے کہ بھئی ایسی کوئی تقسیم وہ کہتے ہیں کہ شاید نہیں ہے، یا اگر ہے تو بے اصل نہیں، بے اصل ہے، یعنی اس کی کوئی اصل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ان کے خیال کے مطابق، ان کے زعم کے مطابق، کہ یہ صوفیہ کرام کی کوئی اپنی من گھڑت کوئی منظومہ ان کی ترتیب یا تقسیم ہے کہ ایک خاص علم ہوتا ہے اور ایک عام علم ہوتا ہے، یا ایک خواص ہوتے ہیں اور ایک خواص نہیں، غیر خواص یا عوام ہوتے ہیں، اور یا یہ کہ ایک ہی عبارت یا معنی کا ایک خاص پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے اور ایک بہت اعلیٰ ترین اس کا انطباق یا اطلاق ہو سکتا ہے اور نہیں ہو سکتا۔ اس پر ایک ڈفرینس آف اوپینین، ایک اختلاف آراء موجود ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بات واقعتاً بے اصل ہے یا اس کی کوئی اصل موجود ہے۔ اس کی اصل یاد رکھیں، بنیادی طور پر، اصولی طور پر قرآن شریف میں بھی موجود ہے، جس کا ہم نے حوالہ دیا ہے بطور خاص، اس اینگل سے تو نہیں لیکن ہم گزرے ہیں گزشتہ 18 نشستوں میں، اور سنت میں حدیث مصطفیٰ علیہ السلام میں بھی موجود ہے، اور جا بجا اس کے نہ صرف اشارے بلکہ واضح اس کے براہین اور دلائل جو ہیں اس کے جا بجا قرآن و سنت میں ہمیں ملتے ہیں۔ آج ہم بس صرف اس خاص بات پر کہ کیا علم دو طرح سے ہو سکتا ہے، کیا علم خاص اور علم عام، علم ظاہر، علم باطن، کیا یہ تقسیم، یہ ڈسٹنکشن درست ہے فی الاصل، قرآن و سنت میں اس کی کوئی اصل موجود ہے کہ نہیں؟ تو آج ہم صرف حدیث پاک سے اس ایک گوشے کا مطالعہ کریں گے۔ اسی کے لیے میں نے کل مارکیٹ جا کے اسپیشلی یہ سنن دارمی، مسند دارمی جا کے پرچیز کی ہے۔ یہ دار ابن حزم بیروت لبنان کی پبلیکیشن ہے۔ حالانکہ میرے پاس یہ سنن دارمی، چونکہ یہ فقہی ابواب پر مرتب کتاب ہے، لیکن چونکہ رائٹر نے امام دارمی جو اس کے مصنف ہیں انہوں نے اس کو مسند دارمی کا نام دیا تھا، تو اس حوالے سے کتابوں میں چلتی آ رہی ہے اس کا نام، دونوں نام چلتے ہیں سائڈ بائی سائڈ۔ حالانکہ میرے پاس اس کی ایک دوسری پبلیکیشن موجود ہے لیکن وہ پاکستانی پبلیکیشن ہے اور وہ 2 جلدوں پر ہے، تھوڑا ضخیم، جگہ زیادہ گھیرتا ہے، تو یہ میں نے اس لیے حاصل کیا کہ یہ ہینڈی ہے اور ایک ہی جلد میں آپ کو تمام 3500 کچھ حدیثیں ہیں وہ اس میں آپ کو مل جاتی ہیں، اور الف بائی ترتیب اور دیگر معجم ترتیب و سب چیزوں کے ساتھ۔ تو مطالعہ ہم کرتے ہیں کہ مسند دارمی کا جو مقدمہ ہے، اور یہ بہت اعلیٰ مقدمہ ہے حدیث کی کتب۔ اچھا، ایک تو ان کا تعارف کرا دیں کہ 181 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے، 255 ہجری۔ ایک لحاظ سے یہ امام بخاری کے اقران میں سے ہیں، ہم عصر معاصرین، اور ایک لحاظ سے ان سے پیشتر گزرے ہیں، ان کے پیش رو ہوئے، کیونکہ ان سے 14 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ تو زمان میں ہو گیا نا، اب مکان میں یہ ہے کہ ان کی قربت امام بخاری سے یہ ہے
کہ یہ سمرقند سے اوریجنیٹ کیے، امام بخاری بخارا سے اوریجنیٹ کیے، تو وہی سینٹرل ایشیا کا حصہ ایک طرح سے ہو گیا دونوں کا. تو سمرقند اور بخارا کی اس زمانے میں بڑی علمی تہذیبیں تھیں، اسی طرح نیشا پور کی بھی، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ ٹریول کر کے تمام دنیا میں بلاد اسلامیہ میں ٹریول کرتے رہے، اور آخر میں ان کا جو وصال ہے یا ان کی قبر شریف جو ہے وہ مسقط عمان میں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ان کے بارے میں جو محدثین نے تہذیب الکمال میں، تقریب التہذیب میں، سیر و اعلام النبلاء میں، اس میں جو ان کی تصحیح فرمائی ہے اور جو کچھ ان کی تحسین فرمائی ہے اور ان کی توثیق فرمائی ہے، سب نے ان کو ثقہ اور صحیح اور اس طرح سے علم حدیث کے باب میں قرار دیا ہے. اور بہت ساری سنن دارمی کی، مسند دارمی کی حدیثیں آپ کو صحیح بخاری میں، مسلم میں اور دیگر سیاستیں میں ملتی ہیں. اور اس کتاب کی ایک اور نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے اس کی کہ اس کی جو ثلاثیات ہیں امام دارمی کی، وہ صحیح بخاری کی ثلاثیات سے تعداد میں کافی زیادہ ہیں. یعنی 3 سندوں والی 3 واسطوں والی حدیثیں. ثلاثیات یعنی جہاں پہ امام دارمی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں صرف 3 واسطے تھے، صحابی، تابعی اور تبع تابعی، ٹھیک ہے، یا صحابی اور 2 تابعی. اب ان کی ہم سنن دارمی کے شروع جو انہوں نے کیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل از بعثت کے احوال، پھر حضور علیہ السلام کے زمانہ یعنی کہ کم عمری کے، کم سنی کے، جوانی کے، سارے وہ شباب کے جو تھے، پھر آل دا وے حضور علیہ السلام کی سیرت پر بعد از بعثت کے اس کے احوال، پھر یہاں تک کہ بعد از وصال کے آپ کے معجزات و کرامات جو ہیں ان کے تمام تر، یعنی کہ شان مصطفیٰ علیہ السلام پر انہوں نے مقدمہ قائم کیا. وہاں سے انہوں نے کتاب کو شروع کیا، اور فقہی ابواب جو ہیں طہارت، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ سب، قربانی وغیرہ وہ سب بعد میں لے کر آئے. اسی کے بعد مقدمے کے اندر حضور علیہ السلام کے احوال، مناقب، فضائل، معجزات بیان کرنے کے بعد پھر یہ فوراً ہی ایمان بعد علم حدیث و سنت کی سگنیفیکنس، اس کی ریلیونس ہر دور میں، قرآن کے ساتھ اس کی اس کی مشروعیت اور تشریعی جو تساوی ہے بین الکتاب والسنہ وہ، اور حجیت حدیث کہہ لیں آپ سادہ الفاظ میں، اور پھر علم کے فضائل اور علم کے جو حصول میں جو مراتب، جو بھی معاملات پیش آتے ہیں ان کا بیان کیا. چنانچہ اسی میں باب نمبر 34 یہ لے کر آئے ہیں، باب التوبیخ لمن یطلب العلم لغیر اللہ. باب اس ناپسندیدگی کے بارے میں کہ جو شخص علم کو طلب کرے اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور طلب. اس میں پھر یہ حدیث نمبر 376 لے کر آئے ہیں، 376. یہ سمجھ لیں کہ آج کا جو درس ہے وہ علم حدیث اور اصول حدیث کی بعض بحثوں سے یعنی کہ ریلیٹ کر رہا ہوگا. تصوف، روحانیت کی چاشنی اس میں انشاءاللہ آپ کو ملے گی. ایسا نہیں کہ بالکل مفقود ہوگی، اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے، انشاءاللہ اس کا آپ کو ایک ملے گا آپ کو ذوق. لیکن اس کو ہم ایک طرح سے کور کر رہے ہوں گے، اس کی پروٹیکٹڈ والز کو ہم آج ڈسکس کر رہے ہوں گے، جو کہ علم حدیث اور علم سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو حدیث نمبر 376 376 ہے، اخبرنا مکی بن ابراہیم حدثنا ہشام عن الحسن، اور حسن سے مراد یعنی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. قال العلم علمان، فرماتے ہیں کہ علم 2 طرح پر ہے. علم 2 قسم پر نہیں ہے، ورنہ یہ کہتے ہیں العلم نوعان، یا العلم قسمان، یا العلم علی قسمین، یا العلم اثنان اقسام. اگر اس طرح کی بات آتی نا تو اس سے مراد ہو جاتا کہ علم 2 قسمیں ہیں. تو الحمدللہ یہ بات بھی شیخ اکبر کی اس بات سے کنیکٹ ہو گئی جو ہم نے جو ایپیسوڈ 9 تھی چیپٹر 1 کی، جس میں ہمارے ساتھ نوید بھائی، شیرہ بھائی بیٹھے ہوئے تھے. تو اس میں وہ عبارت آئی تھی شیخ اکبر کی آخر میں کہ فالعلم واحد منتشر یستدعی حملہ، کہ علم ایک ہے مگر پھیلا ہوا ہے، اسکیٹرڈ ہے، اور اپنے بلانے والوں کو، حاملین کو وہ پکارتا ہے اور ان کو آواز دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو فرمایا العلم علمان، علم 2 طرح پر ہے، یا اس کے 2 منابع، 2 ریسورسز ہیں، یا 2 اس کے ظہور ہو سکتے ہیں، 2 مراکز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اجراء کے 2 سوتے یا 2 منبع ہو سکتے ہیں، یا اس کے نزول کے، اس کے ظہور کے آپ کو 2 مظاہر مل سکتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ فعلم فی القلب فذلک العلم النافع، کہ علم پہلا جو دل میں ہوتا ہے، علم جو دل سے پھوٹتا ہے، جس کا چشمہ. ٹھیک ہے جی. فذلک علم النافع فرماتے ہیں، اور یہی جو ہے وہ علم نافع ہے، جس کی حدیث پاک میں بار بار ترغیب ملتی ہے نا، جس کو مانگنے کی دعائیں ملتی ہیں، علم النافع. اور علم غیر نافع سے
اللہ تعالیٰ سے پرہیز مانگی گئی کہ اس سے ہمیں بچا. وہ علم نافع کیا ہے؟ وہ علم کا خزانہ جو دل کے اندر سے پھوٹتا ہے. اور دوسرا پھر فرماتے ہیں دوسری اس کی مرکز یا دوسری اس کی جو نزول کی جگہ ہو سکتی ہے، اس کی برآمدگی کا مقام ہو سکتا ہے وہ علم علی اللسان، علم جو زبانوں پر جاری ہوتا ہے، اس کے اجراء کا دوسرا مقام زبانیں ہیں. فذلک حجت اللہ علی ابن آدم. اور یہی یعنی علم لسان یا علم زبان کا قیل و قال کا یا علم روایت قیل و قال علم نقل جو ہے یہ حجت اللہ علی ابن آدم، یہ ابن آدم پر یعنی آدم کے اولاد پر حجت ہے یا آدم کی اولاد کے خلاف حجت ہے. یہ علا جب حجت کے ساتھ ہے تو دونوں معنی ہوتے ہیں کہ ان کے حق میں یا ان کے خلاف حجت ہو سکتا ہے. اب یہی اسی کو آگے انہوں نے 377 پر لے کر آئیں. اخبرنا عاصم بن یوسف عن فضیل بن عیاض عن ہشام، یعنی وہاں پہ مکی بن ابراہیم سے انہوں نے اپنے استاد سے لی تھی ہشام سے یہ سند، اور یہاں دوسری سند سے یہ عاصم بن یوسف اور فضیل ابن عیاض جو مشہور اولیاء اللہ ہیں، بہت بڑے اولیاء اللہ، سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں میں سے بہت پہلے آتے ہیں، مگر یہ دوسری تیسری صدی کے ہجری. عن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جا کے یہ حدیث ایک ہو جاتی ہے، دونوں کنجوائن ہو جاتے ہیں، کنورج ہو جاتے ہیں. آگے عن الحسن، اس سے مراد امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ پھر یہ مرفوع حدیث ہو گئی. عن النبی آگے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ مثل ذالک، یعنی یہی بات ان کو فضیل بن عیاض اور عاصم بن یوسف کے طریق سے حضور علیہ السلام سے رفع پر ملی، تو انہوں نے اسی کو ایمانداری، حفظ و اتقان کے تقاضوں کو بروکار لاتے ہوئے اہتمام کر کے دونوں کو نقل کر دیا. اس طریق سے عن الحسن قول کہ امام حسن بصری نے فرمایا. لیکن اصول حدیث میں ایک اصول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو اعلیٰ ترین تابعی حضرات ہیں نا، تابعین میں کبار تابعین، جیسے امام حسن بصری، سعید بن المسیب، مجاہد، قتادہ اور ایک دو اور نام ہیں، بہرحال یہ 4-5 بڑے نام ہیں، کہ جب ان سے ضحاک، قتادہ، مجاہد، سعید بن المسیب اور امام حسن بصری، کہ جب ان سے کوئی حدیث آئے گی وہ اس کو آپ نے، اگر وہ مرسلن بھی ہو، حدیث میں تقسیم ہے نا، مرسل، مرفوع، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں اگر ان سے مرسلن حدیث آئے گی تو اس کو آپ نے ایز اے مرفوع حدیث ٹریٹ کرنا ہے. یہ اصول حدیث کا ایک اصول ہے جو بڑی کامن آپ کو بڑی کتابوں میں مل جاتا ہے. اور اسی پر ہم اگر زیادہ نہیں تو ایک ہی کتاب کا حوالہ دے دیں، تدریب الراوی، یہ ہمیشہ میرے استعمال میں رہتی ہے، امام نووی کی تقریب النووی ہے، اسی کی شرح اور اسی کا ایضاح کیا ہے. تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ النوع التاسع المرسل، کیونکہ بعض لوگ یہ مرسل سے نا بہت گڑبڑ کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ مرسل تو بھائی معاذ اللہ ضعیف ہوتی ہے یا موضوع، خدا نخواستہ استغفر اللہ، یا وہ تو قابل قبول یا حجت ہے ہی نہیں. وہ فرما رہے ہیں النوع التاسع یعنی 9ویں تقسیم، تو انہوں نے 1 سے لے کے 8 تک بیان کی ہیں، پھر وہ المرسل لے کر آئے 9ویں. فرماتے ہیں اتفق علماء الطوائف على ان قول التابعی الکبیر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا او فعلہ یسمى مرسلا. کہتے ہیں کہ المرسل یعنی مرسل وہ حدیث ہے کہ علماء الطوائف یعنی مختلف گروہوں کے تمام علماء نے اس پر اتفاق کیا، اور اس سے علماء الطوائف سے مراد طائفہ علم حدیث، طائفہ اصول حدیث، یعنی طائفہ جو روایت حدیث ہوں یا درایت حدیث ہوں، ٹھیک ہے، یعنی فقہا، اور یا پھر طائفہ سیر و تاریخ ہوں. تو ائمہ علم جو ہیں، ائمہ اصول، ائمہ حدیث، ائمہ اصول فقہ و تفسیر، ان کا یہ اس بات پر اجماع ہے کہ جب تابعی کا قول کسی کبیر تابعی کا اس طرح سے آئے کہ وہ کہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا او فعلہ قضا یسمى مرسلا، تو اس کو ہم حدیث مرسل کہیں گے اور اس کو ہم قبول کریں گے ایز اے یعنی مرفوع حدیث کے طور پر. اسی بات کی مزید توضیح جو ہے یہ مقدمہ ابن الصلاح جو 5ویں صدی کے، اور یعنی یہ سمجھ لیں کہ علم حدیث یا اصول حدیث کے جو بانیین تھے وہ ایک طرح سے تو امام حاکم تھے، اور امام یعنی جب انہوں نے معرفت علوم الحدیث لکھی یا العلماء لکھی گئی خطیب بغدادی نے، ٹھیک ہے نا، اور اسی دور میں قاضی عیاض نے اپنی لکھی لی تھی، تو کسی نے الاکمال لکھی، کسی نے العلماء لکھی، کسی نے
ما لا یحدث ما لا یسع المحدث جہلہ، اس طرح کر کے کتابیں لکھیں وہ سب، لیکن وہ اتنا زیادہ ملخص نہیں تھیں اور اتنی زیادہ کنسسٹنٹ اور کوآرڈینیٹڈ نہیں تھیں. ان کو پھر نظم دیا آگے نا، تو نظم دینے والی جو پہلی ہستی ہیں وہ 5ویں 6ٹی صدی ہجری کے، وہ امام ابن الصلاح الشہرزوری ہیں، الامام ابی عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشہرزوری. انہوں نے جب مقدمہ ابن الصلاح لکھا تو یہ پورا ایک سمجھ لیں کہ علم حدیث کی بنیادیں بہت مضبوط ہو گئیں. اسی پر آگے حافظ ابن کثیر کی آپ کو الباعث الحسیس ملتی ہے. اسی پر آگے پھر نکت لکھے ہیں امام ابن یعنی قدامہ الحنبلی نے، امام ابن جو ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی نے، امام نووی نے، امام سیوطی نے، امام سخاوی نے، ٹھیک ہے نا، امام عجلونی، جتنے بھی پھر بعد میں محدثین آئے نا، انہوں نے اسی کو مدار بنایا ہے اپنی اصول حدیث کی یعنی مؤلفات کا. اب یہ فرماتے ہیں، ایک حدیث سمجھاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ فَكُلُّ ذَلِكَ وَأَمْثَالُهُ كِنَايَةٌ عَنْ رفع الصحابی الحدیث الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحکم ذالک عند اہل العلم حکم المرفوع صریحا. اچھا ایک تو یہ بات ہے، یہ بات ہمیں آگے کام آ جائے گی. کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی بڑا صحابی جس نے بہت کثیر صحبت حضور علیہ السلام کے ساتھ رکھی ہو اور بہت کثیر سماع کیا ہو اور کثرت سے وہ حدیث روایت بھی کرتا ہو، جب وہ علم کے باب میں یعنی قرآن، حدیث، تفسیر اور فقہ، عقائد وغیرہ کے باب میں جب کوئی بات کرے گا تو اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ کسی نہ کسی مرفوع حدیث یعنی حضور علیہ السلام کے قول یا فعل کی بنیاد پر وہ بات کر رہا ہے. تو اس کو اگر وہ مکمل سند کے ساتھ بیان نہ بھی کرے مگر راوی ثقہ اس کو لے کر آئے کہ صحابی نے یوں فرمایا، اس طرح کے صحابی جیسے عبادلہ اربعہ ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، جابر ہیں، انس بن مالک ہیں، خلفائے راشدہ ہیں، اس طرح کے خلفائے راشدین. تو اس طرح کے جو اکابر صحابہ جن کو کثیر صحبت میں کثیر سماع نصیب ہوا اور جنہوں نے کثیر روایت کیا، جب وہ کوئی اس طرح کی بات بغیر کسی سند کے بھی کہیں گے، علم کے باب میں، عقائد کے باب میں، فضیلت کے باب میں، قصص و عبر، قرآن و سنت کی تفہیم و شان نزول، موارد نزول کے بارے میں کریں گے، تو اس کو آپ ایز اے مرفوع حدیث لیں گے، اگرچہ کہ وہ صراحتاً اس کو مرفوع کے صیغے یعنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اس طرح کر کے نہ بھی کہیں، تو بھی اگر وہ مجہول بھی کہیں تو آپ اس کو ایز اے مرفوع حدیث، مرفوع متصل حدیث ٹریٹ کریں، انلیس ادروائز کہ اس کے خلاف کوئی قرینہ یا کوئی ایسی بات موجود ہو تب، ورنہ آپ کو عمومی جنرل حالت میں اس طرح سے. تو یہ بات، یہ اصول جو آپ نے سنا، اس کو یہ آگے کام آئے گا اگلی حدیث میں جو ہم صحیح بخاری کی لا رہے ہیں. اب یہاں پہ جو اس مرسل سے ریلیٹڈ ایک بات ہے نا، وَإِذَا قَالَ الرَّاوِي قُلْتُ، اب میں یہ کہتا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں قُلْتُ، مقدمہ ابن الصلاح کے حافظ امام ابن الصلاح الشہرزوری کہہ رہے ہیں اسی کو بنیاد بنا کر جو ہم نے علم حدیث سارا سنا اور اصول سیکھا ہے، اس کے تناظر میں، اس کی فردر اپلیکیشن میں، ایکسٹینشن میں یہ مزید کہتا ہوں، وَإِذَا قَالَ الرَّاوِي عن التابعی یرفع الحدیث او یبلغ به فذلك ایضا مرفوع ولکنہ مرفوع مرسل. کہہ رہے ہیں کہ اسی کی بنیاد پر اب میں، جیسے صحابی والا اصول بیان ہوا نا، اسی کی بنیاد پر اب میں یہ اسی کی فردر اپلیکیشن یا ایکسٹینشن کرتا ہوں اس اصول کی، کہ اگر کوئی کبیر تابع یہ کہہ دے یرفع الحدیث او یبلغ به کہ یہ حدیث حضور علیہ السلام تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے نا، اب وہ یعنی کہ صراحتاً نہیں کہہ رہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جیسے امام حسن بصری، سعید بن المسیب، قتادہ، مجاہد، ٹھیک ہے نا، جن کے نام لیے، ضحاک وغیرہ، کہ جب یہ یوں کہیں نا علم کے باب میں، تفسیر کے باب میں، فقہ کے باب میں کوئی قول، کوئی رائے دیں، ٹھیک ہے، اور اس کو صراحتاً بھی یہ نہ کہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لیکن کہیں کہ یوں ہم نے سنا ہے، یوں ہوتا رہا ہے، تو اور یعنی کہ وہ ایک طرح سے کوورٹلی وہ حدیث رفع کی طرف آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہو، اس کی دلالت رفع کی طرف ہو کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا یا انہوں نے ایسا کیا تھا، یرفع الحدیث او یبلغ کہ ان تک وہ بات پہنچ رہی ہو، سندن نہ بھی پہنچ رہی ہو، فذالک ایضا مرفوع، تو کہہ رہے ہیں یہ بھی مرفوع حدیث ہوگی. امام ابن الصلاح شہرزوری تو کہہ رہے ہیں مرفوع حدیث کے طور پر کہ جیسے حضور علیہ السلام ہی نے فرمایا اور صحابی اور تابعی سے بالکل درست حضور علیہ السلام کا قول یا فعل آپ تک پہنچا رہے ہیں، اگر کہ اب بشرطے کہ کو آگے جو راوی ثقہ ہو، اس سے آگے لکھنے والا ثقہ ہو اور جمع کرنے والی بڑی معروف کتابیں ہوں. یہ چند آگے کی باتیں چونکہ یہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں اس لیے ان کی یہاں پہ بیان نہیں کیا گیا، لیکن چونکہ شارحین نے پھر ان
جو معمولی یہ جو باریک ڈیٹیلز ہیں فائنر ان کو بھی آگے بیان کیا تو میں شارحین کا فہم بھی آپ کو ساتھ ساتھ دیتا جا رہا ہوں نا، تاکہ وہ کم وقت میں ہم زیادہ بات کو ہم کمپریہنڈ کر سکیں۔ فذالک ایضا مرفوع ولکنہ مرفوع مرسل، تو کہتے ہیں یہ بھی مرفوع کہلائے گی مگر یہ کہ مرفوع مرسل کہلائے گی، مرفوع متصل نہیں کہلائے گی، جو ایمانداری کا تقاضا ہے ان کے اصولوں کے مطابق جو کہتے ہیں تو اسی کو انہوں نے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو ہو گئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا علم دو طرح پر اور دو شانوں میں ہوتا ہے اور دو جگہوں پر اس کا اظہار ہوتا ہے، جو جگہوں پر اس کا نزول ہو سکتا ہے، ایک قلب پر جو کہ علم النافع ہوگا، اور ایک لسان پر قیل و قال کا جو کہ حجت اللہ علی ابن آدم، جو ابن آدم کے خلاف قانون شہادت میں، عقوبات میں، کورٹ کچہری میں، ٹرائل میں، پروسیکیوشن میں اس کے خلاف بطور شہادت استعمال ہو سکتا ہے۔ اور یہی منصور حلاج کے سین میں یہی ہوا کہ جب علم النافع یا علم قلب جو تھا جب وہ زبان پر آیا تو پھر زبان کی بات جو ہے وہ معتبر سمجھی جائے گی اور اس پر جو پھر کورٹ کچہری جو ہے وہ جیوری کے بعد جو سارا فیصلہ کرے گی تو اس کے بعد وہاں تک پہنچے گی۔ اچھا، اسی سے ملتی جلتی ایک دو باتیں انہوں نے پیچھے حدیث نمبر 375 کو پڑھ لیتے ہیں اور 374 کو بھی۔ پہلے 374 کو اخبرنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن عثمان بن عفان قال قال موسیٰ علیہ السلام یا ربی ای عبادک احکم، اے رب، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے رب تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا، حکمت والا، عقل والا کون ہے؟ قال الذی یحکم للناس کما یحکم لنفسہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ وہ جو لوگوں کے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے، وہی چاہتا ہے جو جیسا کہ وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اس میں ہماری بھی ایک حدیث مرفوع متصلہ میں مل جاتی ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، لا یؤمن حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہ 40 نووی میں اور ریاض الصالحین میں موجود ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آگے فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں قال یا ربی ای عبادک اغنا، اے مولا سب سے بے نیاز ہے، سب سے دولت مند کون ہے تیرے بندوں میں سے؟ قال ارضاہم بما قسمت اللہ، فرمایا وہ جو میری تقسیم پر سب سے زیادہ راضی ہے وہی سب سے زیادہ غنی اور اغنا ہے۔ قال، پھر انہوں نے پوچھا قال ربی ای عبادک اخشی لک، قال اعلمہم بی، اے اللہ اب یہ بھی بتا دے کہ تیرے ہاں سب سے زیادہ خشیت والا، تیرا سب سے زیادہ خوف رکھنے والا، خشیت رکھنے والا، محبت کا خوف، اس کو خشیت کہتے ہیں، وہ کون ہے؟ قال اعلمہم بی، وہ جو مجھے سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ بات ثابت ہوگی کہ وہ جو قرآن شریف میں آیا تھا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہی ہیں العلماء، وہ جو ہیں وہ العلماء ہیں۔ تو علماء سے مراد وہ معلومات کی کثرت والے نہیں ہیں، کتابیں پڑھنے والے، العلماء سے مراد انما یخشی اللہ، قرآن نے بھی کہا دینا کہ جو مجھ سے زیادہ خشیت رکھتا ہے وہی علم والا ہے، تو علم وہی ہے جو خشیت الہی دے۔ اور یہاں فرماتے ہیں کہ اخشا، سب سے زیادہ خشیت والا تیرے نزدیک تیرے لیے کون ہے؟ اعلمہم بی، جو مجھے سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس کی معرفت، عالمہم بھی کا آپ یہ سمجھ لو کہ اس کا مترادف لے لیں عارفہم بھی، جو میرا سب سے بڑا عارف ہے، جو مجھے سب سے زیادہ میری معرفت رکھتا ہے۔ تو معرفت الہی یا علم باللہ یا معرفت باللہ یہ یہاں سے ثابت ہو گئی اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی کو العلم، علمان میں سے جو پہلا تھا نا، العلم النافع اور العلم بالقلب، وہ یہ ہے العلم باللہ اعلمہم بی، کہ جو مجھ سے سب سے زیادہ مجھے جانتا ہے، میرے حکم، میرے امر، میری شریعت و دین کو نہیں، مجھے۔ تو پتہ چلا کہ اس کو جاننا ایک بات ہے، اور اس یعنی اس کے امر کو، اس کی شریعت کو، اس کے حکم کو، اس کے صحائف کو، فرمودات کو، اس کے قوانین کو، اور اس کی ذات اور اس کی صفات، اور اس میں جاننا اور اس میں سفر کرنا اور اس کو جاننے کی فکر کرنا، وہ ایک الگ علم ہے، اور وہ معرفت کہلاتا ہے، اور وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ جو دیگر علوم کو ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ آگے پھر حدیث نمبر 375 لے کر آئے اخبرنا محمد بن یوسف عن سفیان قال، اور یہ حضرت سفیان قول ہے، یہ تدریب الراوی اور یہ ان کتابوں میں حضرت سفیان بن عیینہ اور دیگر بعض کا لکھا ہوا ہے کہ جب ان سے کوئی حدیث آئے تو وہ سلسلۃ الذھب یعنی گولڈن چین کہلائے گی، وہ سب سے اعلیٰ ترین، کیونکہ یہ آگے پھر نافع بن مولا ابن عمر، ٹھیک ہے نا، اور سفیان بن عیینہ، جب ان سے کوئی حدیث آئے گی تو وہ گولڈن چین لی جاتی ہے۔ امام شافعی نے بھی اس کو لکھا، اور امام شافعی ہی کا قول علم حدیث کی ان ساری کتابوں میں آگے آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سفیان فرماتے ہیں قول کانا یقال، کانا یقول جب آئے گا حدیث میں تو اس سے مراد ہوگا کہ وہ کہا کرتے تھے، کانا یقال
تو اس سے مراد ہے کہ ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے، یا ہم یہ سنا کرتے ہیں یا سنا کرتے تھے اپنے دور میں، ہم سے بڑے یعنی کہ صحابہ و تابعین یہ کہا کرتے تھے۔ اب اس سے مراد صحابہ و تابعین کا مجموعی فہم آ گیا، کان یقال العلماء ثلاثہ، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سنا کرتے تھے، ہم سے یہ کہا جاتا تھا کہ علماء 3 طرح کے ہیں، عالم باللہ یخشى اللہ لیس بعالم بامر اللہ، فرمایا عالم باللہ یعنی عالم اللہ کو جاننے والا، عالم باللہ یعنی عارف باللہ، اللہ کا عارف، لیس بعالم یخشى اللہ وہ اللہ کا خشیت رکھتا ہے، لیس بعالم بامر اللہ مگر کیا ہے وہ عالم بامر اللہ نہیں ہے، یعنی امر اللہ یعنی شریعت الہی کا، قرآن و سنت کا، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ کا عالم نہیں ہے، فتویٰ اس سے آپ نہیں لے سکتے شریعت والا جو ایک خاص پیراڈائم میں جو لیا جاتا ہے نا مجتہد اجتہاد والا، تو وہ عالم امر اللہ نہیں ہے، عالم امر اللہ تو نہیں ہے مگر چونکہ اس کا عاشق ہے، اس کا عارف ہے، تو فرمایا کہ یہ ایک قسم ہو گئی عرفاء کی، عارفین کی۔ دوسرا فرماتے ہیں وعالم باللہ عالم بامر اللہ یخشى اللہ فذلک العالم الکامل، کہہ رہے ہیں دوسرا جو ہے وہ عالم باللہ تو ہے یعنی عارف باللہ پہلے والے کی طرح، مگر عالم بامر اللہ بھی ہے، یعنی اس کا امر، اس کی قرآن و سنت، اس کی تفسیر، تشریح، شرح وہ بھی جانتا ہے، فقہ تصوف عقیدہ اس کو بھی جانتا ہے اور اس کی بھی شرح توضیح وضاحت کر سکتا ہے، اور دل میں اس کا چشمہ وہ عشق الہی کا اور علم باللہ اور معرفت الہی کا تو وہ تو کھلا ہوا تو ہے ہی ہے۔ اب یہ دونوں کا جامع ہو گیا، مجمع البحرین ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو فرماتے ہیں یخشى اللہ، کہتے ہیں یہ بھی اللہ سے خشیت رکھتا ہے پہلے والے کی طرح، مگر فذلک العالم الکامل، فرمایا یہ عالم کامل ہے، یعنی عالم کامل وہ ہے جو عالم باللہ بھی ہو اور عالم بامر اللہ بھی ہو۔ یہی بات جو ہے یہ علامہ ابن تیمیہ نے بھی اپنے الفتاوی ابن تیمیہ اور دیگر میں جگہوں پہ انہوں نے اس کی تصریح کی ہے، فتاوی اپنا علامہ ابن تیمیہ نے بھی، وہ بھی فرماتے ہیں کہ عالم 3 قسم کا ہے، عالم باللہ، عالم بامر اللہ اور عالم کامل، یہی جو سفیان بن عیینہ کا قول ہے اسی کو وہ بھی لے کر آئیں، اور دیگر حضرات بھی۔ آگے فرماتے ہیں تیسرا وعالم بامر اللہ لیس بعالم باللہ لا یخشى اللہ ذلک العالم الفاجر، واہ واہ واہ، کہہ رہے ہیں اور تیسرا عالم وہ ہے جو امر اللہ کو تو بہت جانتا ہے، تفسیریں بھی لکھتا ہے، حدیثوں کی شروحات بھی کرتا ہے، فقہی مشکافیاں بھی بیان کرتا ہے، فتویٰ بھی دیتا ہے، اجتہاد بھی کرتا ہے، بہت کوششیں کرتا ہے، بہت کچھ لکھتا لکھاتا ہے، پڑھتا پڑھاتا ہے، سنتا سناتا ہے، لیس بعالم باللہ، مگر وہ اللہ کو جاننے میں سے اس کو کوئی حصہ حظ نہیں ملا معرفت الہی کا، تو کیا فرمایا لا یخشى اللہ، فرمایا وہ اللہ کی خشیت ہی اس کے پاس نہیں ہوتی، فذلک العالم الفاجر، پس ایسا عالم عالم فاجر ہوگا، گناہ گار عالم، اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے، اس سے معمون رکھے۔ تو وہ شخص جو صرف امر الہی کو جانتا ہے اور مولا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تو وہ عالم فاجر۔ سفیان بن عیینہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہا جاتا تھا، یعنی ہم سنا کرتے تھے تابعین و صحابہ کے نزدیک ایسا ہوتا تھا، تو ان کا صوفیانہ عارفانہ مزاج ہوا کرتا تھا اس زمانے کے لوگوں کا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ 7ویں 8ویں صدی میں اولیاء نے ایسا علم رقم کیا یا خدا نخواستہ یہ ان کے اپنے کچھ تصورات یا تفردات ہیں، اب یہ متفرد تو رہے نہیں، یہ تو سارا بیکڈ ہو گیا صحابہ و تابعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ اسی کو آگے بھی مزید سنیے۔ اب قرآن کے بعد سب سے اونچی کتاب کون سی ہے؟ بچے سے ہی پوچھو وہ کہے گا صحیح بخاری، ٹھیک ہے نا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ کتاب الباری ہی صحیح البخاری۔ تو وہ کہتے ہیں صحیح البخاری میں باب نمبر 42 سے باب حفظ العلم، علم کو کس طرح حفظ کیا جائے یا علم کو کس طرح سے محفوظ رکھا جائے، دونوں معنی اس میں حدیث نمبر 120 لے کر آئیں۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنی اخی عن ابن ابی ذئب عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین فاما احدهما فبثثته واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم۔ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو یہ تو ایک تو حدیث موقوف ہو گئی نا، اور صحیح حدیث کیونکہ صحیح بخاری میں، اور حدیث نمبر اس کو 120 دے، تو یہ تعلیق نہیں ہے، یہ معلقات میں سے نہیں ہے، یہ بخاری شریف کی حدیثوں میں سے ہے، حدیث صحیح، حدیث موقوف، صحابی کا قول ہے نا، وہ موقوف ہے۔ لیکن چونکہ جس طرح پہلے ہم نے وہ اصول بیان کیا تھا امام شاہرازوری کا کہ جب صحابی اس طرح کی بات کرے جو قرآن میں، حدیث میں، عقائد میں، اصلاح نفس میں، تربیت میں ہو، وہ صراحتاً نہ بھی کہہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا، تو وہ انڈائریکٹلی
امپلائڈ وے میں آپ اس کو لیں گے، ایکسپریسڈ فارم میں تو نہیں، امپلائڈ میں وہ کسی نہ کسی حدیث پر وہ بیس کر رہا ہوگا، وہ قول، وہ ان کی ہدایت، وہ رہنمائی، اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی حضور علیہ السلام کی تربیت کی کوئی بات یا نقطہ ہوگا۔ اب سنیں حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، اور اس کانٹیکس میں جو بیان کیا اس میں سنیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کے علم لیے، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین فاما احدہما فبثثته، فرمایا کہ اس میں سے پہلا جو ہے، ان 2 میں سے پہلا وہ تو میں تمہیں بیان کر دیتا ہوں، جس میں تفسیر ہے، شان نزول قرآن کا ہے، فقہی مسائل ہیں، عقائد، احکام، اخلاق، معاد، معاش، سب کچھ جو کچھ میں حدیث میں روایت کرتا ہوں، جو کچھ تمہیں بتاتا ہوں حضور اسلام کی سنت، وہ تمہیں بیان کر دیتا ہوں، وہ سارا تم لے لیتے ہو۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے، فَلَوْ بَسَسْتُهُ، اگر وہ میں ظاہر کر دوں، قُطِعَ هَذَا الْبُلُومُ، تو میری یہ گردن کاٹ دی جائے۔ نیچے یہ مؤسسہ رسالہ ناشرون کی تھوڑی بہت یہ غریب الفاظ کی شرح بھی کرتے ہیں، تو حاشیہ نمبر 5 میں انہوں نے لکھا ہے کہ قال ابو عبداللہ البلوم مجرى الطعام، فرماتے ہیں ہمارے شیخ ابو عبداللہ نے کہا کہ بلوم کیا ہے، کہ یہ جو کھانے کی گزرنے کی نالی ہے نا، یہ نرخرا، وہ کہتے ہیں میرا نرخرا سے میرا گلا کاٹ دیا جائے اگر وہ میں دوسرے قسم کا علم بیان کروں۔ اب یہ اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے پس منظر میں اس میں دیکھیں کہ یہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں، کیا وہ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کے علم لیے؟ اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر ان کو فرمایا ہوگا نا کہ بیٹا علم 2 یہ تم مجھ سے جو اسرار لیتے ہو، اس میں 2 قسم کے علم ہیں، علوم ہیں۔ ایک وہ ہے جو تم بیان کر دیا کرو گے، وہ کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے، اور دوسرا جب تک کوئی اس کا اہل نہیں آئے گا تو نا اہل کے سامنے نہیں رہو گے، کیونکہ وہ جو اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَسَسْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلُومُ، کہ ان 2 میں سے اگر دوسری قسم کا علم جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اپنے کشف سے یا اپنی مجاہدوں سے یا اپنے غور و فکر کے نتیجے میں نہیں کہہ رہے ہیں، لیا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں قسم کے علم ثابت ہو گئے، اور یہ بات رسول اللہ کی کہی ہوئی ہو گئی اب ایک طرح سے انڈائریکٹلی، کہ علم 2 قسم کے ہیں، اس میں سے ایک خواص کا علم ہے جو صرف خواص اس کے اہل ہو سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور اکثر لوگ اپنی بدنصیبی، اپنی کم فہمی یا کم ظرفی کے باعث اس پر معترض ہوتے ہو رہے ہیں، آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ اور یہ وہ علم ہے کہ اگر یہ کسی نااہل کے آگے آ جائے تو وہ پھر اس پہ فتویٰ اور جھگڑا اور یہ شروع کر دیتا ہے، قُطِعَ هَذَا الْبُلُومُ، یہاں تک کہ اس پہ جنگ و جدال بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ آج ہم نے یہ دونوں باتیں آپ کو علم حدیث اور اصول حدیث کے تناظر میں ثابت کی، اور کوشش یہ تھی کہ وہ جو اس دن جو حدیثوں کی سندیں بیان کرنے سے رہ گئی تھیں جب ہمارے صاحب راج شاہی صاحب موجود تھے، جو سیشن 2 تھا، اس کا بھی ہم حدیثیں آپ کے سامنے سند کے ساتھ بیان کر لیے تھے، تو اس کے صحیح مسلم اور مسند احمد بن حنبل کے حوالے نوٹ کیے میں انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اب وہ بھی ایک درس حدیث سارٹ آف ہوگا، جو شیخ الاکبر کے جو علوم ہیں ان کی حدیث اور سند سے انشاءاللہ اس کی پریزنٹیشن آئے گی، وہ مگر ان کے ٹیکسٹ کے اوپر ہوگی۔ یہ ہمارے اس فہم اور اس دعوے اور اس قول کے اوپر آج کی نشست ہو گئی۔ اگلی شیخ کی جو بیان کردہ جو حدیثوں کی سندیں ہم صحیح مسلم سے یا احادیث کی کتب سے بیان نہیں کر سکے تھے، انشاءاللہ اگلی قسط اس پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارے علم ظاہر میں، علم باطن میں ہمارے اضافہ فرمائے، ہمیں برکتیں عطا فرمائے، دونوں کا جامع بنائے، اور ہمیں العالم الکامل بننے کی توفیق عطا فرمائے، معرفت کاملہ، خبرہ کاملہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔